بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی فضیلت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جب اذان ہو نماز کی جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کی یاد کی طرف اور چھوڑو خرید و فروخت، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہیں، اسی طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی 2 رکعتیں ہیں، اور سفر میں بھی فرض 2 رکعتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، لیکن غلام، عورت، لڑکا جو ابھی بالغ نہ ہو اور بیمار پر لازم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ چھوڑنے والے لوگ یا تو اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ ان کے اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ غفلت اور لاپرواہی سے چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ارادہ کرتا ہوں کہ کسی شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا ڈالوں جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جمعہ کا دن سید الایام ہے اور بڑا ہے اللہ کے نزدیک، یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بہتر ہے۔ اس میں 5 باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن میں پیدا کیا اور اسی دن زمین پر اتارا، اور اسی دن ان کا وصال ہوا، اور اسی دن میں ایک مبارک گھڑی ہے۔ بندہ اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں، بشرطے وہ حرام بات نہ ہو، اور اسی دن قیامت بھی برپا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے اول ہوں گے۔ البتہ اہل کتاب کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد۔ پھر یہ وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا تھا، لیکن انہوں نے اس میں اختلاف کیا، پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دن کے لیے ہدایت دی، اور دوسرے لوگ اس میں ہمارے تابع ہیں۔ یہود دوسرے دن یعنی ہفتہ اور انصاری تیسرے دن یعنی اتوار کو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ہم آخر ہیں اور قیامت کے دن اول ہوں گے، اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر جمعہ کے لیے مسجد میں آئے اور خطبہ سنے اور خاموش رہے، تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان ان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے وہ جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اور جو تیل اور خوشبو اس کے گھر میں ہو وہ لگائے، پھر نماز کے لیے اس طرح نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، اور جتنا اس کے مقدر میں ہے نماز پڑھے، یعنی سنت اور نوافل، اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے، تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جلدی تیار ہو گیا اور پیدل مسجد گیا اور امام کے قریب بیٹھا اور خطبہ سنا اور کوئی بےہودہ حرکت نہ کی، تو اسے ہر ایک قدم پر 1 سال روزہ رکھنے اور قیام کرنے کا اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔